اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل در نماز ہائے واجبہ۔ یہ جو فصل ہے یہ جو نمازیں واجب ہے نا اس کے بیان میں ہے۔ کہتے ہیں کہ سوائے نماز پنجگانہ دیگر نماز نزد اکثر ائمہ واجب نیست۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ دوسری نمازیں اکثر ائمہ کے نزدیک واجب نہیں ہیں۔ ونزد امام اعظم وطر ہم واجب است، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وطر بھی واجب ہیں۔ وعید الفطر و عید الاضحیٰ نیز واجب است، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی واجب ہیں۔ ونزد غیر او این ہر سہ نماز سنت اند۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ باقی 3 اماموں کے پاس باقیوں کے نزدیک یہ 3 نمازیں سنت ہیں، یعنی وطر بھی سنت ہیں، عید الفطر بھی سنت ہے، عید الاضحیٰ بھی سنت ہے، دوسرے جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک۔ مسئلہ وطر 3 رکعت است، نزد امام اعظم بیک سلام در ہر 3 رکعت فاتحہ و سورت خواند۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وطر 3 رکعتیں ہیں ایک سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ در ہر 3 رکعت، تینوں رکعت میں فاتحہ اور سورت پڑھے گا۔ و بعد قرأت، کہتے ہیں کہ اور تیسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے قنوت پڑھے گا تمام سال۔ اور ونزد امام شافعی قنوت در نصف اخیر رمضان سنت است، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو قنوت ہے نا وہ رمضان کے آخری نصف حصے میں سنت ہے۔ وہ قنوت نزد اکثر ائمہ بعد رکوع در قومہ مسنون است۔ دوسرے ائمہ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قومہ میں جو قنوت ہے نا یہ سنت ہے۔ مسئلہ قنوت در نماز فجر بدعت است و نزد شافعی سنت۔ قنوت جو ہے وہ نماز فجر میں بدعت ہے، حضرت اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سنت ہے، اور مستحب ہے کہ وہ پہلی رکعت میں وطر، یعنی اب یہ وطر کی رکعت کی بات ہو رہی ہے کہ وطر رکعت میں کیا کرے گا، کہنے کہ جی مستحب یہ ہے کہ وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ مسئلہ نماز عید را شرائط وجوب و ادا مثل نماز جمعہ است۔ کہتے ہیں کہ نماز عید کی شرائط اور وجوب، واجب ہونا اور اس کی ادائیگی نماز جمعہ کے مثل ہے، مگر کے خطبہ درا شرط نیست، مگر یہ کہ خطبہ اس میں شرط نہیں ہے، بلکہ 2 خطبہ مثل جمعہ بعد نماز عید مسنون است، بلکہ 2 خطبے جو ہیں وہ جمعے کی مثل لیکن عید نماز کے بعد مسنون ہیں۔ درا خطبہ روز احکام صدقہ فطر یا احکام اضحیہ و تکبیرات تشریق بیان کند، اس خطبے میں اس دن کی مناسبت سے صدقہ فطر یا اضحی کے احکام اور تکبیرات تشریق بیان کرے۔ مسئلہ روز عید الفطر سنت است کہ اول چیز بخورد، کہ بھئی عید الفطر کے دن سنت یہ ہے کہ پہلے کوئی چیز کھائے، و صدقہ فطر دہد اور صدقہ فطر دے، و مسواک کند اور مسواک کرے، و غسل کند اور غسل کرے، و احسن ثیاب پوشد اور خوبصورت لباس پہنے، و خوشبو استعمال نماید اور خوشبو استعمال کرے، و تکبیر گویاں بمصلی رود، اور تکبیر کہتے ہوئے نماز کی جگہ، نماز مصلی ہوتا ہے نماز کی جگہ جائے، لیکن جہر تکبیر نہ کند، لیکن جہری تکبیر نہیں کرے گا۔ بچوں آفتاب بلند شود
اور جب آفتاب بلند ہو جائے وہ چشم خیر کی نمائد، یعنی کیا مطلب کہ آنکھ جو ہے وہ سورج کو اچھے طریقے سے نہ دیکھ سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ ازاں وقت تا پیش از زوال وقت نماز عید نست، کہتے ہیں اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک عیدین کی نماز کا وقت ہے۔ لیکن حتم میں کیا ہے کہ جیسے سورج طلوع و زوال کا ٹائم ختم ہو جائے تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے یہ مستحب ٹائم بیان کیا۔ وچوں نماز عید خواند، جب نماز عید پڑھے بعد تحریمات در رکعت اولا سے تکبیر زوائد گوید، کہ جب نماز عید شروع کرے نہ پڑھے تو پھر کیا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد پہلی رکعت میں 3 تکبیر زائدہ کہے، و با ہر تکبیر ہر دو دست بردارد، اور ہر تکبیر کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا، و بعد تکبیرات ثنا خواند، اور تکبیرات کے بعد ثنا پڑھے گا، و در رکعت دوم بعد قرات پیش رکوع سے تکبیر زوائد، کہتے ہیں کہ اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیرہ کہے گا، وبا ہر تکبیر ہر دو دست بردارد، اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا، پستر تکبیر رکوع گوید، اس کے بعد پھر رکوع تکبیر کہے گا، اور جو ہے نا یعنی رکوع کی تکبیر کہے گا، یوں تکبیر رکوع گوید مانے رکوع کی تکبیر کہے گا، این تکبیر رکوع در نماز عید واجب است، اور یہ جو رکوع کی تکبیر نماز عید میں واجب ہے، اگر فوت شود سجدہ سہو لازم گردد، اگر فوت ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گی، وہ نماز عید اگر کسے ہمراہ امام در نیابد آرا قضا نیست، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز کسی امام کے ہمراہ یعنی نہ اس نے پائی تو اس کی قضا نہیں ہے، وہ اگر بعد روزے نماز عید الفطر از امام و قوم فوت شود، کہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ نماز عید الفطر جو ہے امام سے اور قوم سے فوت ہو جائے تو وہ کیا کریں گا کہ دوم ادا کرنا، یعنی دوسرے روز ادا کریں گے، دوسرے دن ادا کریں گے، نہ بعد ازاں، نہ کہ اس کے بعد، و عید الاضحیٰ را تاخیر تا 12 ہم جائز است، اور عید الاضحیٰ کی جو تاخیر ہے وہ 12ویں دن جائز ہے، کیا مطلب کہ اگر پہلے دن اتنی بارش آ گئی عید الفطر والے دن کہ نہ قوم نماز پڑھ سکی نہ جو امام نماز پڑھ سکا، تو اب کیا ہوگا کہ وہ اگلے دن نماز پڑھیں گے، لیکن اگر اگلے دن بھی ان کے لیے مناسب نہیں رہا تو پھر جو ہے اس کے بعد نہیں۔ ہاں عید الاضحیٰ کو جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی 12ویں روز تک اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے اگر مجبوری ہو۔ مسئلہ عید الاضحیٰ مثل عید الفطر است مگر کے مستحب آست کے، کہتے ہیں عید الاضحیٰ جو ہے وہ عید الفطر کے مثل مگر مستحب یہ ہے کہ بعد نماز از اضحیٰ خود بخورد، کہتے ہیں کہ بھئی عید کی نماز کے بعد اپنی اضحی سے کھائے، جو اس نے قربانی کی ہے نا اس سے کھائے، وقبل نماز ہم خوردن مکروہ نیست، کہتے ہیں نماز سے پہلے بھی کھانا مکروہ نہیں ہے، وہ اضحیہ پیش از نماز عید جائز نیست، اور قربانی کرنا نماز سے پہلے عید کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہے، و تکبیر در راہ مصلی در عید الاضحیٰ بجہر میں گفتہ باشد، کہتے ہیں کہ بھئی تکبیر جو ہے تکبیر یعنی اس میں در راہ مصلی مطلب یہ کہ نماز پڑھنے کی جگہ جو انسان جاتا ہے نا اس میں، اور عید الاضحیٰ میں جہری کہے گا۔ مسئلہ تکبیرات تشریق بعد ہر نماز فرد کے بجماعت گزاردہ شود بر مقیم بمصر واجب است، کہتے ہیں تکبیرات تشریق ہر فرد کے بعد جو جماعت کے ساتھ ادا کرے مقیم پر شہر میں واجب ہے، از صبح روز عرفہ تا اثر روز عید، کہتے ہیں کہ بھئی 9ویں ذوالحج سے عید کے دن کے اثر تک، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے، لیکن تا اثر تاریخ سہزدام نزد صاحبین، کہتے 13ویں کے اثر تک صاحبین کے نزدیک فتویٰ اس پر ہے، فتویٰ جو ہے نا اسی پر ہے کہ بھئی 13ویں تاریخ تک تکبیر کہے گا، وہ اگر رن یا مسافر اقتدا بمقیم کند،
اگر کسی عورت نے یا مسافر نے مقیم کے ادا کی برآں ہم تکبیر واجب شود، ان پر بھی تکبیر واجب ہو جائے گی۔ بگوجت وہ کہے گا یک بار، ایک بار بلند آواز سے کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر امام ترک کرے تاہم مقتدی ترک نہ کند، تو مقتدی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ترک نہیں کریں گے۔ فصل در نوافل سنت، در نوافل انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہم کل پڑھیں گے جی۔ مزید اس میں کوئی ایسا سوال ہو کہ جو آپ کے ذہن میں ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔